کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ ان کو زیادہ وقت مل جائے تاکہ وہ لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کر سکیں. اور انہوں نے ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے، جو میں آپ کو دوں گا بھی. اور یہ لیٹر جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے کووڈ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. پہلے تو اپنی تعریف کی ہے کہ ہم بہت اچھا مینج کر رہے ہیں کووڈ کو، اور ہمارے اقدامات بہت اچھے ہیں جس سے ہم نے اس کو مینج کر لیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوں گے اس سے کووڈ پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کو 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. اب یہ کووڈ تو ایک بہانہ ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن اصل میں نشانہ ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تک نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی یہ پوچھے یا میں آپ کی وساطت سے پوچھوں کہ گلگت اور بلتستان کے جب انتخابات ہوئے تھے تو کیا کووڈ نہیں تھا؟ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور آدھے سے زیادہ آزاد کشمیر کی آبادی جو تھی وہ بغیر چھت کے تھی، وہ آسمان ان کے سر پہ چھت تھا، اس وقت بھی انتخابات کا 2006 میں انعقاد ہوا تھا. اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، اس کی جو مجبوری ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف آزاد کشمیر. اور وہ جو آئین ہے آزاد کشمیر کا وہ بڑے واشگاف الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ اے جنرل الیکشن ٹو دی اسمبلی shall be held within a period of 60 days immediately preceding the day on which the term of the assembly is due to expire. اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے 60 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانا ہے. اور مدت جو ہے اس اسمبلی کی وہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے. تو آپ نے 29 جولائی سے پہلے ہر حال میں آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئین پر عمل کرتے ہوئے آپ پابند ہیں کہ آپ 29 جولائی سے پہلے انتخابات کرائیں. اس میں کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش نہیں ہے. وہ جو ایکسٹرا آرڈینری حالات کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی جنگ ہو، بلکہ زلزلے کو تو ہم نے نہیں مانا تھا، آپ کو یاد، تو پھر کانسٹیٹیوشن نے اس زلزلے کو بھی اجازت نہیں دی تھی جس نے اتنی بڑی تباہی پھیلائی تھی. اس کے باوجود الیکشن منعقد ہوئے تھے. اور اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انتخابات پوری دنیا میں، امریکہ جیسے ملک میں بھی انتخابات کووڈ کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے، وقت پر ہوئے. اور وقت پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آزاد کشمیر کو پوری کرنی ہے. پاکستان کی حکومت جو حربے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو بہانے استعمال کرنا چاہتی ہے، جو طور طریقے استعمال کر کے انتخابات کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ اس قسم کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کو ناکام کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی حکومت بنا بھی لے، کوئی لوٹا سازی میں کامیاب ہو بھی جائے، تو اس کے باوجود
وہ سسٹم جو ہے اس کو تقویت نہیں دی جا سکتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت لوٹے بنا کر آپ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں تو میجورٹی ہار جاتی ہے، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، لوگوں میں اب بڑی ایک آگاہی ہے۔ لیکن یہ تو ایک بڑا حربہ ہے، اس کے علاوہ بھی حربے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے حربے جو ہیں وہ پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یا جہاں کہیں بھی انتخاب ہوگا، اگر یہ حربے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت کو اور پاکستان اور ان علاقوں کے، کشمیر کے، گلگت بلتستان کے عوام کے حق رائے دہی کو متاثر کرتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں آؤٹ رائٹلی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانے تراش کر کے آپ الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ آگاہ ہیں، ہم لوگ مکمل طور پر اس بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کے بہادر لوگ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے، بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارے امیدواران جو ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے ہر سروے کے مطابق جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں بنے گی۔ لیکن یہ جو حربے ہیں، یہ جو اس طرح کے حربے، اس کے علاوہ کیا ہوا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، اور وہ مہاجرین کے حلقوں میں جو ووٹر لسٹ ہے ان میں جعل سازی کی جا رہی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات جو ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان کو ان کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہر بات پر میرٹ کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے، اصولوں کی بات کرتے تھے، ہر تقریر میں وہ اس کو دہرایا کرتے تھے کہ میں جو ہوں میں اصولوں پہ بات کروں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں آئین کی پاسداری کروں گا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی حکومت جو ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کر رہی ہے، جعل سازی کر رہی ہے، جعلی لسٹیں بنا رہی ہے، کیا آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہ جو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کووڈ کا بہانہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کو پریشر دے کر جس طرح لوٹا بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب یہ آپ کے اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یہی وہ اصول تھے، یہی وہ طور طریقے تھے جو آپ نے پاکستان کے اور کشمیر کے اور دوسرے لوگوں عوام کے سامنے رکھے تھے؟ آپ کہتے کیا تھے اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس پر ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے جو جو کہا تھا آپ کی حکومت اس کا الٹ کر رہی ہے۔ کوئی حکومت بھی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بارے میں وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتی جو الیکشن کے بنیادی روح کے خلاف۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ راستے میں ہیں، آپ لوگ جلدی میں تھے، ہم ان کا انتظار کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی آ جائے، کچھ حالات وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو بات میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کے وفاداریاں تبدیل کرنے کی، بھرپور کوشش کر رہی ہے لوگوں کو لالچ دینے کی، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے کی، ووٹر لسٹوں میں دھاندلی سے میں سمجھتا ہوں اپنی مرضی کی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کی۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ تو بنیاد بھی بڑی غلط رکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو جمہوریت کی نفی ہیں، آپ تو جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں کر ممکن ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے
इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो ये तो इस बात का बैन सबूत है कि आप अपनी साख खो चुके हैं। अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आप समझते हैं कि आपकी जमात पॉपुलर है, तो बिल्कुल एक जो है वो तमाम जमातों के लिए बराबर का मैदान होना चाहिए। वो प्लेइंग फील्ड जो है वो किसी खास पार्टी के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। तो फिर जिसको अवाम पसंद करे उसी को हक है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बने, उसी ग्रुप और उसी पार्टी का हक है कि वो हुकूमत बनाए। आपके ये हरबे जो हैं ये नफ़ी है और जमहूरियत की नफ़ी है, इलेक्शन प्रोसेस की नफ़ी है और इलेक्शनों पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और ये प्री पोल रिगिंग नहीं, ये प्री पोल रिगिंग के अलावा बड़ी एक मैं समझता हूँ टेक्निकल रिगिंग हो रही है और बिल्कुल ब्लेटेंटली जिस तरह लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जमातें कोई वफादारियाँ तब्दील करके आपकी जमात में आएँ। तो मुझे आप खुद बताएं कि जिनको आज आप मजबूर करके अपनी जमात में लेके जा रहे हैं, क्या वो आपके मंशूर को देख कर गए हैं या आपसे मुतासर होकर जा रहे हैं, या आप किन हरबों से उनको लेके जा रहे हैं? तो यहीं वो कलई खुल जाएगी कि आप कितने पॉपुलर हैं। अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में आपकी साख है, अगर आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम में साख है, तो फिर मैं समझता हूँ कि किसी को मजबूर कर रखे अगर आप लेकर गए, तो ये तो इस बात का खुला सबूत है कि आप अपनी साख खो चुके हैं और आपने हार मान ली है। आप इलेक्शन से पहले ये हरबे इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने ये बात खुले लफ्ज़ों में रख रहे हैं कि आपको उन पर एतबार नहीं, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन को अपने हक में करना चाहते हैं। जो मैं आपको वाज़िया तौर पर बताना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के बहादुर अवाम आपको ये नहीं करने देंगे, और अगर आप इसकी कोशिश कर रहे हैं जैसे, इसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा और आप बाज आ जाएं, इससे नुकसान होगा। हम यही इल्ज़ामात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर की हुकूमतों पर लगाते हैं कि वहाँ पर जाली इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर लोगों को मजबूर किया जाता है, वहाँ पर गलत हथकंडे इस्तेमाल करके जो है वो लोगों को असेंबलियों का मेंबर बनाया जाता है, वो कठपुतली होते हैं। तो आप अगर यहाँ पर भी इस तरीके से कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं तो हमारा केस जो है वो जो सरहद पार हम बात करते हैं वो भी कमज़ोर होगा। लिहाजा पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में एक साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाब हो, हुकूमत किसी किस्म की मुदाखलत न करे और कश्मीर के लोग जो है वो अपनी वर्जी से आज़ाद होकर वोट डालें और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और आपके इस प्रोग्राम को कि 2 महीने आप इसको मुलतवी करके ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सारी वो हरकतें करना चाहते हैं जो जमहूरियत के नाम पर धब्बा है, उसकी इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत और उसका वजीर आज़म क्या कह रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं कि आप यहाँ से जो है वो कह दें कि कोविड की वजह से जो है आप इलेक्शन मुलतवी करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस सारी कार्रवाई को रिजेक्ट करती है, इस सारी सोच को रिजेक्ट करती है, और हम चाहते हैं कि वक्त मुकर्रर पर आइन के मुताबिक जो है इंतखाबात का इनाकाद हो, वो भी साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना होना चाहिए। और ये जो मुलतवी करने वाली बात है, इसको आउटराइटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। शुक्रिया। सॉरी, यासीन साहब को बात करें। नेशनल प्रेस क्लब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेशनल प्रेस क्लब, आप बड़े मुख्तसर नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेट कर।
And? प्रेस रिलीज बनाई है ना जी अभी कह रहे थे प्रेस रिलीज देंगे आप जो टाइप करके नहीं नहीं, ये जो लेटर है इंतजामिया नेशनल प्रेस का और तमाम अरकान का उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप की फुर्सत से नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट इशू है वो आ गया जिस पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब परवेज़ साहब ने बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रेपिटेशन ना करूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वो आर्टिकल पढ़ के साहब ने सुनाई है, वो बड़ा वाज़ेह एलिब्रेट करता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 29 जुलाई 2021 को जब ये मौजूदा जो असम्बली है इसका 5 साल का जो टर्म है वो पूरी हो रही है और 29 जुलाई से पहले विदिन 60 डेज जो है इंतखाबात में नज़ीर हैं। और इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी अगले दिन बड़ा वाज़ेह जो है वो हम लोगों को सामने आया है कि हमें हर हाल में इलेक्शन जो है 29 जुलाई से पहले कराने हैं 60 डेज के अंदर। तो PTI की हुकूमत चूँकि वो उसको वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर के आज़ाद इंतखाबात में, और वो मज़ीद वोटों के मुंतज़र हैं कि और टाइम मिल जाए और हम वोटें जो है लाएँ और ताकि हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन बावजूद इसके उन्हें ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत है, पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई ने जो है वो लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी जो है वो ये सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। और कोरोना का जो बहाना है ये बिल्कुल महज एक बहाना है और इलेक्शन को आगे लेके जाने का जो अक्सर मकसद है वो अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहे हैं हो रहे हैं। और दुनिया भर में जो है कोविड जब पीक पे था तो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में इलेक्शन हुए, अफ्रीकी ममालिक में हुए, यूरोप में हुए, इंडिया में हुए जहाँ कोविड जो है वो बदतरीन सूरत हाल है वहाँ कोविड की, और मुख्तलिफ स्टेट्स के इलेक्शन हुए वहाँ भी। और यहाँ पाकिस्तान के चारों सूबों में ज़मीनी इलेक्शन हुए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए। आज़ाद कश्मीर में जो है ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और हम किसी सूरत में जिस तरह मोहतरम राय साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल को रिजेक्ट करती है और अगर इस तरह की कोई बात करने की कोशिश की गई तो उसकी हम शदीद निज़ामत करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो है वो इन टाइम होने चाहिए, आगे एक दिन भी जो है वो नहीं जा सकते। बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वाज़ेह और बड़ा क्लियर है। तो मज़ीद राय साहब जो है बात कर चुके हैं, अगर आपको सवाल क्या करना चाहें तो ये 3 अक्टूबर जो प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान की पार्टी बात चूँकि मेरा पॉइंट प्रेस में पहुँचने वाले हैं, तो मीन वाले अगर आपको सवाल करना चाहिए। साहब ये बताएं कि आपने जो इलेक्शन मुलतवी करने का जो आपने डिमांड की है, अगर इलेक्शन मुलतवी ना हुए तो आपकी क्या हिकमत है? देखिए जी, शायद अवेयर ही नहीं है अभी जो मुनज़्ज़म धांधली साहब मुनज़्ज़म धांधली की जो खबर है आपके सामने अखबार में पड़ी हुई है, आपने सर्टिफिकेट्स भी देख लिए
کیا اس ثبوت کو لے کر کیا آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, عدالت جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ آزاد کشمیر کا آئین اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ الیکشن کو ملتوی کر سکیں, اور جب آئین اجازت نہ دے تو آپ کا ہر قدم ماورائے آئین اگر کوئی ہوگا تو وہ غیر آئینی ہوگا, اور جب آپ غیر آئینی طریقے سے انتخابات کرائیں گے تو ان انتخابات کی کیا جو ہے وہ اس پر اعتراضات تو بعد کی بات ہے, اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی, اس پر اعتبار کون کرے گا. تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ میں ضروری سمجھا کہ میں آج حکومت کو متنبع کر دوں کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو داغدار کر دے گا. ایسا پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں, جمہوریت ہوتی ہیں, ایک حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے, پھر اس کے بعد پوری حکومت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ آزاد کشمیر کے اوپر نہ پٹ کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو آئین کی بات ہے نا جی, ہمارے آئین میں, پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ جب حکومت کوئی مدت پوری کرتی ہے تو اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے جو انتخابات کراتی ہے. لیکن آزاد کشمیر کے جو آئین ہے اس میں جو حکومت کے ہوتے ہوئے انتخابات ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں انٹرم حکومت نہیں بنتی بلکہ وہ مدت سے کے دوران جو ہیں, جیسے آپ کو میں نے آئین پڑھ کے سنایا ہے کہ اگر یہ مدت جو ہے یہ 29 جولائی کو ختم ہو رہی ہے تو 29 جولائی سے 60 دن پہلے جو ہیں اس کسی بھی دن آپ انتخابات کرا سکتے ہیں. سبجیکٹ کی بات کی آپ نے, اور اس کے علاوہ آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے کہ ووٹ جعلی بن رہی ہے. تو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے, وفاق کی حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتا. یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ جو بنا رہے ہیں وہ ادارے, وہ انتظامیہ کی آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے. آپ نے وفاقی حکومت کو مورد الزام پر ٹھہرایا ہے, لیکن آزاد کشمیر حکومت جس کے تحت الیکشن کمیشن کام کر رہے ہیں آپ نے اس پہ کیوں نہیں؟ بالکل, میں تو آزاد کشمیر حکومت سے بھی جب آپ جعلی لسٹوں میں کی بات کرتے ہیں یا جعلی ووٹوں کے اندراج کی بات کرتے ہیں یا جعلی پشتنی جو ہے وہ سرٹیفکیٹس کے ذریعے جو ہے آپ اندراج کرانے کی بات کرتے ہیں, تو جو ادارہ بھی اس کا ذمہ دار ہے ہم اس کی مذمت کرنے جا رہے ہیں. اور ایک بات جو میں آپ سے گزارش کر دوں کہ میں آج جو یہ بڑی الارمنگ بات یہ تھی کہ پاکستان کا ایک محکمہ جو ہے NCOC جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے, جو میں نے خط آپ کو پڑھ کے بتایا, اور وہ خط لکھ رہا ہے کہ جناب کیونکہ ہم نے وہ کووڈ ہے آج کل تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لیے آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی کر دی جائیں, جبکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے تحت جو ہے انتخابات بر وقت ہونے چاہیے اور ملتوی نہیں ہونے چاہیے. تو اس مسئلے کی یہ اتنا ایک گمبھیر مسئلہ ہے, اور میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ کہوں کہ NCOC کی کیا یہ ڈومین ہے کہ وہ حکومت کو خط لکھے اور حکومت کو پھر مجبور کرے, ایک بہانہ دے اس کو کہ بھائی آپ یہ بہانہ کر کے کوشش کریں, اگر 2 مہینے جو ہے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں تو اتنے دن میں ہم کچھ 2 4 5 جو ہیں ہمارے امیدوار وہ کسی اور پارٹی سے توڑ لیں. یہی ہے نا, یہ وہ حربے ہیں جو اب سب کو پتہ ہے. دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آزاد کشمیر میں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, جو وزیر اعظم ہیں ان کے راجہ صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی, دیکھی ہوگی, انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں کی ہیں. اور حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ حکمت عملی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری جماعتیں جن کا اعتراض ہے اس بات پر کہ بھائی آپ وقت پر, اور جو غیر آئینی کام نہیں ہونے دینا چاہتی وہ تو پھر ایک مسئلے پر اکٹھے ہوں گے. ایک آئین کا راستہ ہے, ایک ماورائے آئین ایک راستہ ہے.
تو ہمیں تو آئینی راستے پہ چلنا ہے نا جی. اگر آپ جمہوریت لا رہے ہیں, آئین کی حکمرانی لا رہے ہیں, اور پہلا سٹیپ ہی آپ غیر آئینی کر رہے ہیں, تو کس طرح اس پر وہ بلڈنگ. اور وہاں جو کچھ یہ کر چکے ہیں, تو کیا یہ پریس کانفرنس کی کافی ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس بڑے اہم ایشو پر پاکستان پارلیمنٹ میں کیا اس سے حوالے سے کوئی آپ کرا کے, کیونکہ اس کو بہت بلڈوز کیا جا رہا ہے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے, میں ایک پریس کانفرنس کافی نہیں ہے, اس حوالے سے کیا کوئی اقدامات؟ ہم سارے فورم استعمال کریں گے, بالکل پارلیمان کے اندر بھی ہم یہ بات کریں گے, اور یہ کرنی بھی چاہیے, کیونکہ ایک دیکھیں جب آئین کی پامالی ہو رہی ہو تو اس پر تو خاموش ہو کر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں بیٹھ سکتا, نہ کوئی لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی ووٹر بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی عام شہری بیٹھ سکتا ہے. تو یہ تو بڑا ایک کھلم کھلا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے, آئین کی پامالی ہے, جس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تاثر کیا جاتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے, تو آپ اس تاثر کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں 3 سال کی کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ آزاد کشمیر میں چل سکے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان میں جو حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. جو کچھ تبدیلی حکومت نے دعوے کیے تھے اس کا الٹ کیا جا رہا ہے. آج عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی. آج عام آدمی جو ہے وہ اس کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ جو حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر 4 روپے, اس وقت 4 سے 8 روپے ہوتے تھے, ہمارے زمانے میں 4 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا, بعد میں 8 روپے کا ہو گیا, تو اگر 8 روپے بھی کیا جائے تو اس وقت یہ بل پھاڑ دیتے تھے. اور وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم وقت جو ہے وہ چور ہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم وقت جو ہے وہ چور ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہے. تو یہ باتیں ہم نے تو کبھی نہیں کی. ایک سیکنڈ, ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں کی. یہ باتیں تو اس وزیر اعظم صاحب نے کی ہے, عمران خان صاحب نے کی. اور آج آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آپ نے کہا 50 لاکھ گھر بنا کر ہم آپ کو دیں گے. آپ خود انصاف کریں, آپ سے زیادہ کون باخبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ نے کہا تھا کہ میں قرضے اتار دوں گا. اس دن میں نے پوچھا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ یہ قرضے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے قرضے اتار رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ قرضے اتار رہے ہیں تو قرضوں کو کم ہونا چاہیے نا, قرضوں کو بڑھنا تو نہیں چاہیے. اگر میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور میں کہوں کہ آپ نے پہلے وہ پیسے لیے ہوئے تھے تو میں وہ واپس کیے میں نے, تو اگر میں نے اس میں سے کچھ پیسے واپس کیے ہیں تو قرضے کا حجم کم ہونا چاہیے, زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ IMF جو ہے اس کے پاس پورا ملک گروی رکھ دیا گیا. نہ ان کا کوئی کنٹرول ہے, نہ ان کا مہنگائی پر کوئی کنٹرول ہے, نہ بے روزگاری پر ان کا کنٹرول ہے, نہ یہ تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں, نہ پینشنوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ آئے گا تو کوئی یہ چھوٹا موٹا کوئی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. لیکن 3 سال گزر گئے ہیں, لوگوں کو کیا ملا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم نے 100% سے زیادہ ڈبل ہم نے تنخواہیں کر دی تھیں, پینشنوں میں اضافہ کر دیا تھا, ہم نے سوشل پروگرام شروع کیے تھے, ترقیاتی کام شروع کیے تھے, ہم نے پاکستان کے کسان کو خوشحال کیا تھا. انہوں نے ہر طرف تباہی پھیر دی. پورا سسٹم جو ہے وہ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مایوسی ہے پورے ملک میں, ایک مایوس کن صورتحال ہے کیونکہ ماحول خراب کر دیا گیا ہے. ماحول میں بس ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے, اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے, بد زبانی کرنا, بد کلامی کرنا, یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. پریکٹیکل کوئی کام نہیں ہو رہا, ملک آگے کی طرف نہیں جا رہا. ملک کا جو
माहौल है उसमें बड़ा सख्त खिंचाव है, उसमें बिल्कुल एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऐसे माहौल में मुल्क तरक्की नहीं किया करते, हुकूमतें जो है वो स्टेबल नहीं हुआ करती, पर उस वक्त ऐसे माहौल में लोगों को आप रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत तमाम तरीकों से, तमाम जावियों से फेल नज़र आती है और इसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम जो है वो भुगत रहे। क्या ये ऐसा मुमकिन है कि जो आपका उम्मीदवार अगर पीटीआई में जाए तो वहाँ आप नॉन लीग की बात करें, और जो नॉन लीग का उम्मीदवार अगर पीटीआई में जाए तो वहाँ आप पीपल्स पार्टी की बात की जाए? नहीं, देखें ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस बात की मुखालफत की है कि आप इलेक्शन के नज़दीक जाकर, इलेक्शन के दिनों में जाकर लोगों की वफादारियाँ तब्दील करें। देखें, दूसरी बात यह है कि हमारे पास तो हमारे तो बड़े बंजे हुए सियासतदान हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बड़े तजर्बाकार हैं, इलेक्शन का उनको तजर्बा है, वो अपने इलाके में नेकनाम हैं, उन्होंने तरक्याती काम किए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी तो आप खुद सोचें कि कितनी हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी हमने सड़कें बनाई, कितने हमने रोज़गार दिए। तो ये सब चीज़ें तो रिकॉर्ड पर हैं। हम अपनी कारकर्दगी के बल बोते पर जो है वो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। लेकिन ये मनफी हरबे जो हैं, ये अगर रास्ते में हायल होते हैं तो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जो है वो हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सरदार कमर ज़मान हमारे सीनियर साथी हैं और हमारे स्टेलवर्ड हैं, हमारे साहब वजीर हैं। उन पर प्रेशर ज़रूर करते होंगे लोग, लेकिन वो बड़े बहादुर आदमी हैं, वो किसी भी प्रेशर को खातर में नहीं लाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। कोई नहीं आए अपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किहड़ी जगह?